الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے. شوال المکرم کا مہینہ پائے تکمیل کو ہے، ختم ہوا چاہتا ہے. شوال المکرم کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کے معین مہینہ ہے، حج کے متعین مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث کے اندر ارشاد فرمایا حج کے معین مہینہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 تاریخ یہ حج کے مقررہ مہینہ ہے، یہ حج کے معین مہینہ ہے. جس گھر کا حج کیا جاتا ہے، بیت اللہ شریف کا، خانہ کعبہ کا، اس گھر کی تعمیر کن کن حضرات نے کی ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے بنائے کعبہ، تعمیر کعبہ کے متعلق گفتگو کروں گا. ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 96 96 آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا عبادت خانہ، سب سے پہلا جو گھر عبادت کے لیے بنا، تعمیر ہوا، وہ ہے جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیت اللہ شریف کو سب سے پہلا گھر قرار دیا ہے. مبارکاً وہدی للعالمین. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں یہ بابرکت گھر ہے. بیت اللہ شریف کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے برکتیں حاصل ہے. ظاہری برکات یہ ہے کہ خانہ کعبہ، اس کے آس پاس ریگستان زمین اور بنجر زمین ہونے کے باوجود ہر موسم میں ہر طرح کے پھل، ترکاریاں، ہر طرح کی چیزیں مہیا ہے. صرف اہل مکہ ہی کو نہیں بلکہ مکہ اور اس کے اطراف سے جو زمانے حج کے اندر، موسم حج کے اندر جتنے بھی افراد آتے ہیں ہر ایک کو کافی ہو جاتی ہے. یہ ظاہری برکات ہیں. اور باطنی برکات کیا ہے؟ باطنی برکتیں کیا ہے؟ معنوی برکتیں کیا ہے؟ بے شمار برکات ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے اسے 1 نماز کا ثواب، جو شخص جامع مسجد میں پڑھے اسے 500 نمازوں کا ثواب، جو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے اسے 25 نمازوں کا ثواب. اسی طرح جو بیت المقدس کے اندر پڑھے
مسجد اقصی کے اندر پڑھے اسے 1000 نمازوں کا ثواب، اور جو مسجد نبوی کے اندر پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب، اور جو خانہ کعبہ کے اندر پڑھے، حرم مکہ کے اندر پڑھے، حرم شریف کے اندر پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب مرحمت فرما دی۔ یہ باطنی معنوی برکتیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، یہ سب سے پہلا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنوایا۔ وضع للناس للذی ببکہ۔ میرے محترم سامعین، بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر بروایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حوا اور آدم علیہم السلام کو زمین کے اندر اتارا تو فرشتوں کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ اس حکم کی تعمیل کی تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ وہ اس گھر کا طواف کرے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے اول الناس، آپ تو پہلے لوگ ہیں، سب سے پہلا لوگ آپ ہیں، وہ اول بیت وضع للناس، اور یہ پہلا گھر ہے جس کو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، بنایا گیا۔ بیت اللہ شریف کو کن کن حضرات نے تعمیر کی ہے؟ بنائے اول کے متعلق اختلاف ہے کہ فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، اس میں اختلاف ہے۔ آدم علیہ السلام وہ جب اللہ رب العزت نے روئے زمین کے اندر اتارا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بھی اتارا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ اس گھر کو اتارتا ہوں، تم اس گھر کا اسی طرح طواف کرنا جس طرح میرے عرش کا طواف کرتے ہیں، اس گھر کی طرف اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور چنانچہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر نوح علیہ السلام کی زمانے تک تھا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی زمانے میں طوفان نوح کے اندر یہ تعمیر منہدم ہو گئی، یہ تعمیر منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ چنانچہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تعمیر نوح علیہ السلام کی زمانے تک یہ تعمیر تھی، اس کے بعد طوفان نوح میں یہ تعمیر منہدم ہوئی جس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہی بنیادوں پر فرشتوں کے ذریعے سے اس کی نشان دہانی کروائی، اور آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد کسی حادثے کی وجہ سے خانہ کعبہ منہدم ہوئی تو جرہم میں سے، قبیلے جرہم میں سے ایک جماعت نے اس کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد پھر منہدم ہوئی، اس کے بعد عمالقہ نے اس کی تعمیر فرمائی، پھر منہدم ہوئی تو قریش، قبیلے قریش کے لوگوں نے اس کی تعمیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر کے اندر شریک تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو قائم فرمایا، اور قریش کی جو تعمیر تھی
بنائے ابراہیمی کے خلاف کسی قدر مختلف اس کی تعمیر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کے اندر حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر داخل تھا، مگر قریش نے جو تعمیر فرمائی، قریش کے لوگوں نے حتیم کے حصے کو خانہ کعبہ سے الگ کر دیا۔ اور دوسرا تغیر ان لوگوں نے یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کے اندر خانہ کعبہ کے اندر 2 دروازے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کا اور دوسرا دروازہ پشت کے جانب نکلنے کا، مگر قریش کے لوگوں نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا۔ اور تیسرا جو تغیر قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر فرمائی کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا سطح زمین سے اتنا بلند کیا کہ ہر شخص کو جانا مشکل ہوتا تھا سوائے ان لوگوں کے جن کو وہ اجازت دیتے تھے۔ ہر شخص کے لیے یہ مشکل تھا، خانہ کعبہ کے دروازے کو سطح زمین سے اتنا بلند فرمایا۔ محترم سامعین، الغرض مختلف لوگوں نے مختلف بار اس کی تعمیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قریش کے لوگوں نے بنائے ابراہیمی کے خلاف جو انہوں نے تعمیر کی ہے میں اس کا اصلاح کر دوں، مگر چونکہ نو مسلم اور ناواقف مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد کا دروازہ نہ کھلے، اس کی وجہ سے میں اسے اس کی حالت پر چھوڑتا ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنا تھا۔ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ختم ہوا، جب ان کی حکومت آئی تو عبداللہ بن زبیر نے پھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تعمیر ابراہیمی کے مطابق، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکومت کا زمانہ تھا، ان کی حکومت کا جو زمانہ تھا بہت چند روزہ زمانہ تھا، چنانچہ ظالم الامہ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اچھا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ اس کو پہلے حالت پر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ ظالم الامہ حجاج بن یوسف نے دوبارہ خانہ کعبہ کو منہدم کیا اور 80 نو اس کی تعمیر فرمائی۔ جس طرح قریش کے لوگوں نے بنائے ابراہیمی کے خلاف جس طرح تعمیر کی تھی، اسی طرح حجاج بن یوسف نے تعمیر کی۔ حجاج بن یوسف کے بعد بعض مسلم بادشاہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کرنا چاہا، مگر اس وقت کے جو امام مالک بن انس انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ہر بادشاہ، آنے والا بادشاہ اگر خانہ کعبہ کی تعمیر بار بار کرنا چاہے تو ایک کھلواڑ بن جائے گا، ریا نمود کے لیے بار بار اس کی تعمیر کرے گا۔ چنانچہ تمام امت کے لوگوں نے اس کے اس فتویٰ کو مانا، لہذا حجاج بن یوسف کی تعمیر آج تک باقی ہے اور ہر سال جو مرمت کا کام وہاں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، مگر تعمیر قریش کے مطابق آج بھی حجاج بن یوسف کے مطابق وہی تعمیر باقی ہے، بنائے ابراہیمی کے مطابق تعمیر نہیں ہے کعبہ کی تعمیر۔ محترم سامعین، الغرض بیت اللہ شریف
کی تعمیر مختلف مرتبہ ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ تعمیر منہدم ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انہی بنیاد پر ابتدائی تعمیر نہیں فرمائی، السر نو تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ انہی بنیادوں پر فرشتوں نے نشاندہی کی، اور آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ ہماری اس مختصر خدمت کو قبول فرما، اے اللہ اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آپ تو سننے والے بھی ہے اور دلوں کی نیت کو جاننے والے بھی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو بارگاہ الہی میں اللہ رب العزت سے فرمایا کہ میں اس کی تعمیر کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری آواز لوگوں تک کس طرح پہنچے گی، اتنی دور تک آواز سارے لوگ کس طرح سن لیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آواز تو دو، حج کی فرضیت کا اعلان کرو، میرے ذمے آواز کو پہنچانا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیمی اس پتھر پر چڑھ کر، جس پتھر پر چڑھ کر آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، مقام ابراہیمی پر چڑھ کر، بعض روایت کے اندر آتا ہے جبل ابی قبیس، اس پر چڑھ کر آپ نے اعلان فرمایا لوگوں کے درمیان، اے لوگوں اللہ نے اپنے گھر کو بنوایا اور تم لوگوں پر حج کو فرض فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو ہر جگہ پہنچوایا۔ روئے زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات تھی، ہر چیز جاندار، ہر چیز نے، ہر مخلوقات نے سنی۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کو سنا، ہر ایک نے لبیک کہا، میں حاضر ہوں حاضر ہوں، لبیک کہا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت جو پیدا ہو چکے تھے انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کو سنا، اور جو عالم ارواح کے اندر تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، آئندہ ان کی پیدا ہونا محقق تھا، ان لوگوں نے بھی، ان کی روحوں نے بھی سنی۔ جن لوگوں نے سنا ہر ایک نے لبیک کہا، جس نے جئی بار سنا، جتنے بار لبیک کہا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اتنے بار وہ حج کرے گا۔ جس نے بار بار دمادم لبیک کہا ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان پر، حج کی فرضیت کے اعلان پر، اسے اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ حج نصیب فرمائیں گے، حج کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ کرم بزرگوں دوستو، جس نے جتنے مرتبہ لبیک کہا گے، حج کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں گے۔ یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے متعلق، بنائے کعبہ کے متعلق بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ حج کے بھی متعلق، حج کے فضیلت، حج نہ کرنے پر کیا کیا وعید ہے، اس سلسلے میں بھی ہمارا کئی قسطوں میں بیان ہوگا، کئی حصوں میں بیان ہوگا۔ آخر میں جاتے جاتے آپ حضرات سے التجا ہے، یہ درخواست ہے کہ جن حضرات نے
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، جو بھی حضرات ہمارے اس چینل میں نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو دبا دیں، پریس کر دیں، تاکہ ہماری ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔